بزرگ بھائیو، عزیز نوجوان ساتھیو، آج ہم جس تقریب میں اکٹھے ہیں یہ بڑی خوبصورت تقریب ہے کہ آپ نے الحمدللہ قرآن مجید کا الحمد سے لے کر والناس کے سین تک قرآن مجید ایک تسلسل کے ساتھ اللہ نے آپ کو توفیق نصیب فرمائی، آپ نے سنا۔ یہ قرآن مجید کا سننا اور سنانا، یہ پڑھنا اور پڑھانا، یہ محض اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ حدیث میں فرمایا جب اس طرح کی مجلس لگتی ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے تو آسمان والوں کو وہ مقامات ایسے چمکتے نظر آتے ہیں جیسے ہمیں آسمان پر تارے چمکتے نظر آتے ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا اللہ رب العزت اپنے ملائکہ کو کہتے ہیں تم گواہ رہنا اس پوری مجلس میں آنے والے سب لوگوں کی میں نے مغفرت کر دی۔ تو فرشتے کہتے ہیں اے باری تعالیٰ، ایک آدمی اس مجلس کے پاس سے گزر رہا تھا، وہ اس مجلس کا حصہ نہیں تھا، ویسے ہی گھر تھا، کوئی کام تھا، گزر رہا تھا، تو اللہ نے فرمایا جو اس مجلس کے قریب سے گزرے اس کے بھی معافی کا اعلان کر دو۔ ہم اور آپ تو الحمدللہ علی وجہ البصیرت اس مجلس کا حصہ بنے ہیں۔ قرآن مجید کی اس تکمیل میں ہم الحمدللہ یہاں آئے ہیں اور آپ نے قرآن مجید سنا ہے۔ یہ بڑی سعادت اور خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے ہمارے بزرگوں میں سے، اور یا اللہ نے قرآن کے ساتھ بڑا تعلق رکھا۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عجیب معمول تھا۔ رمضان شریف آتا، ملاقات بند، ڈاک بند، ہر طرح کے امور ختم کر دیتے، روز 30 پارے پڑھتے، 10 پارے اور اوپر پڑھتے، گویا 40 پارے روز پڑھنے کا معمول رکھ لیا۔ اور ایسا انہوں نے اللہ کی طرف سے ان کو یہ خاص ودیت تھی، اور پھر یہ اولیاء اللہ کا پورا ایک تسلسل ہے، انہوں نے اس کے لیے بڑا کردار ادا کیا۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حج پہ جا رہے تھے تو اس دور میں یہ سفر ہوا کرتے تھے، بحری سفر ہوا کرتے تھے، درمیان میں رمضان آ گیا تو اس مجلس میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی، اس طرح تھان بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے، لیکن حافظ کوئی نہیں تھا۔ بڑے پریشان ہو گئے، اب اس سال ہمارا قرآن مجید کیسے گزرے گا؟ اب تو الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، آپ پتھر اٹھائے نیچے سے آپ کو 4 حافظ نکل آتے ہیں جی۔ اس دور میں حفاظ کی بڑی قلت تھی، خال خال لوگ ہوتے تھے، پوری گاؤں میں، بستیوں میں، علاقوں میں 1-2 بندے ہوتے تھے۔ اللہ کی شان۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو کہا کہ یار فکر نہ کرو، تم اللہ سے مانگو، میں کوشش کرتا ہوں۔ حضرت روز 1 پارہ دن کو یاد کرتے، رات کو مصلی پہ کھڑے سنا دیتے، اور بڑے خوش ہوئے۔ اور یہ دیکھیں، اور پھر ان کے پوتے شاگرد شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں تھے، اپنے استاد حضرت شیخ الہند کے ساتھ۔ انگریزوں نے ان کو قید کیا، اور ان کی نظر میں مجرم تو وہ تھے، یہ کہنے لگے میں اپنے استاد کے ساتھ اس لیے جاؤں گا، میں خدمت کروں گا۔ ساتھ چلے گئے تو رمضان کا مہینہ آیا تو حضرت شیخ الہند نے سر پکڑ لیا، اس سال رمضان میں کون سنائے گا؟ کیونکہ حضرت شیخ الہند کا عجیب معمول تھا کہ ان کو ایک حافظ رات کو سناتا، ایک دن کو سناتا، ایک تھکتا تو دوسرا آ جاتا، دوسرا تھکتا تو تیسرا آ جاتا، اور حضرت تھکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ حضرت شیخ الہند کا عجیب معمول تھا۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ گھر والوں نے، کیونکہ حضرت کے جو ہے نا پاؤں سوج گئے، بیماری بڑھ رہی تھی، تو لوگوں نے اس حافظ صاحب کو کہا کہ تو بیماری کا بہانہ بنا، کچھ تو حضرت کو ریلیف ملے گا، کچھ تو حضرت کے لیے آرام کی جو ہے سہولت پیدا ہو جائے گی۔ تو وہ بیماری کا بہانہ کر کے وہ لیٹ گیا، تو حضرت شیخ الہند گئے اور جا کر اس کو دبانے لگے، بھائی تو بیمار ہے، میں تیری خدمت کرتا ہوں، تو جلدی سے ٹھیک ہو، مجھے قرآن سنا۔ قرآن کے وہ پیاسے تھے، قرآن کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ایک لگن تھی، ایک لگاؤ تھا، ایک محبت تھی، قلب کے اندر ایک کوڑن تھی، اور عجیب کوڑن تھی۔ تو حضرت شیخ الہند کو وہ ایسا سر میں درد شروع ہوا کہ اس سال کیا کریں گے؟ حافظ تو کوئی بھی نہیں ہے، مولانا زہر گل صاحب بھی نہیں ہیں، یہ بھی نہیں ہے، حضرت مدنی بھی نہیں ہے۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استاد جی آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میں کوشش شروع کرتا ہوں۔ حضرت مدنی دن کو پارہ یاد کرتے، رات کو سناتے تھے۔ اپنے دادا استاد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی سنت کو انہوں نے زندہ کیا۔ یہ اس دور کے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں اس کو شریک فرماتے جو حافظ ہوتا۔ جی آئے، پوچھا حافظ ہو؟ کہنے لگا حافظ تو نہیں ہوں۔ تو فرمایا تو ہماری مجلس کا حصہ نہیں بن سکتا۔ گئے، ہفتے کے بعد واپس آ گئے، واپس آئے
تو کہنے لگے داخلہ چاہتا ہوں. تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی تجھے تو داخلہ نہیں دے سکتے کیونکہ تم حافظ نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ امتحان لے لیں، آپ امتحان لے لیں. 1 ہفتے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے پورا حفظ مکمل فرما لیا. تو ان لوگوں کا قرآن کے ساتھ ایک بڑا گہرا ربط تھا، تعلق تھا، ایسی محبت تھی، ایسی کڑن تھی وہ لوگ اس کے لیے. وہ کہتے ہیں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے وہ جیل میں تھے، قید میں تھے. تو اورنگزیب اپنے بیٹے کو لے کر گئے، کہنے لگے ابا جان مبارک ہو، آپ کے پوتے نے حفظ کر لیا، آپ کے پوتے نے حفظ کر لیا. تو وہ بادشاہ اندر تھا لیکن کہنے لگا تجھے مبارک ہو، تیرے بیٹے نے کیا، تجھے مبارک ہو، تیرے بیٹے نے کیا. تو اورنگزیب عالمگیر عالم تو بڑے تکڑے تھے، بڑے تکڑے عالم تھے. کہتے ہیں اس بندے نے 50 سال حکومت کیا اور اس کی ساری زندگی میں 50 سال میں اس کی تہجد قضا نہیں ہوئی. بڑا عجیب ذہن کا آدمی تھا. اللہ نے اس کے لیے بڑا کام کیا اس نے. تو سمجھ گیا. تو اگلے سال آیا، سال کے بعد آیا. اتنی مصروفیات کے باوجود پورے ہندوستان کی راجدھانی کا تنہا اکیلا فرما روا ہے، سارے امور اس نے سر انجام دینے ہیں. اور سال کے بعد والد کے پاس آیا، کہنے لگا ابا جان آپ کو مبارک ہو، آپ کے بیٹے نے بھی حفظ کر لیا. حدیث میں آتا ہے جب آدمی یہ جو قرآن مجید پڑھتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، تو قرآن پڑھتا جا اور درجے چڑھتا جا، جہاں تیرے قرآن کا اینڈ ہوگا وہاں تیرا مقام ہوگا. تو حافظ کہتا ہے باری تعالیٰ میں اکیلا تو نہیں تھا، میرے ساتھ تو پوری مجلس تھی میری جو میرے ساتھ پڑھا کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں وہ پوری مجلس اللہ اس حافظ کے سپرد فرما دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جا، جہاں تیرا مقام ہوگا وہاں تیرے مقتدیوں کا بھی مقام ہوگا. یہ سودا اس وقت بندے کو سمجھ آتا ہے جب انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے. پہلے انسان کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. یہ جو دل کے اندر کڑن ہوتی ہے نا، لگن ہوتی، دیکھو اس لائن میں 20 گھر ہیں، اللہ نے ان کے گھر کو منتخب کیا. کوئی دل میں کوئی کڑن ہے نا، کوئی درد ہے نا، کوئی فکر ہے نا. یہ جو فکر ہے، یہ جو کڑن ہے، یہ جو درد ہے، اس پر اللہ فیصلے کرتے ہیں. مورخین نے بڑا عجیب ایک واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 4 ہمارے بڑے ائمہ ہیں، ان میں سے فقہ حنبلی کے جو امام ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے ان کے پڑوس میں ایک لوہار تھا. لوہار اس کو کہتے ہیں جو لوہا کوٹتا ہے اور پھر درانتیاں بناتا ہے، چھریاں بناتا تھا، نیزے تلواریں بناتا تھا. اس دور کے اندر یہ سارے اسلحے اسی طرح بنتے تھے اور یہی کردار ادا کرتا تھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں وہ لوہار رہتا تھا، لوہا کوٹتا تھا. تو کثیر العیال تھا، بچے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے اور زیادہ تھے، تو سارا دن لوہا کوٹنے میں گزر جاتی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں تھا. امام احمد ابن حنبل کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے امام صاحب کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا محبت تھی. فوت ہو گیا. کسی محلے والے نے دیکھا تو حیران رہ گیا. خواب میں دیکھا اس لوہار کو اللہ نے امام احمد جتنا مقام عطا فرما دی. وہ جنت جو امام احمد کو دی وہی جنت اللہ نے اس لوہار کو بھی دے دی. تو وہ خواب اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو ہی اس کی آنکھ کھلی، بھاگتا ہوا ایک اللہ والے کے پاس گیا. کہنے لگا حضرت سمجھ نہیں آئی، خواب دیکھا لیکن عقل میں نہیں آ رہا، ایک لوہار اور امام احمد بن حنبل دونوں کو ایک مقام کیسے مل گیا. تو وہ اللہ کے ولی اسی وقت اپنی مسند سے اٹھے، کہنے لگے اس کا گھر کی طرح مجھے گھر لے کر جاؤ. گھر میں گئے تو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ایک بیوہ تھی. اس سے پوچھا تیرا خاوند کیا کرتا تھا، تیرا خاوند کا کیا عمل تھا، وہ کون سا عمل تھا جس کی بنیاد پر اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ، کہ آپ اگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو پڑھیں تو آپ حیران رہ جاؤ یہ کیا شخص تھا، اللہ نے اس کو کیا مقام دیا تھا. تو وہ کہنے لگی کہ بس یہ رزق حلال کماتا تھا، سارا دن لوہار تھا اور نماز نہیں چھوڑتا تھا. انہوں نے کہا نہیں کوئی اور بات بتا، یہ تو اس دور میں سارے لوگ نمازی تو ہوتے تھے، سارے ہی لوگ ہوتے تھے، رزق بھی کماتے تھے حلال کا اور سارے ہی نمازی ہوتے تھے. اس نے کہا کوئی اور خاص بتا کوئی ایسی چیز کو نوٹ کی ہے تو نے، تو اس کی بیویاں تو نے نوٹ کرتی ہے. بیویاں تو نوٹ کرتی ہیں اور یہاں تک کہ نوٹ کرتی ہیں، اس دور کی بیویاں کو نوٹ کرتی ہیں اس کی جیب میں پیسے کتنے ہیں ان کو غائب ہو جاتا ہے، ان کو اتنا بھی غائب کا علم ہو جاتا ہے ہمارے خاوند کے پاکٹ میں پیسے کتنے ہیں جی. تو ان کا تو بیوی ہے، تو بتا کہ اس کا کیا کام تھا. اس نے کہا ایک چیز میں نے دیکھی ہے، جب یہ یوں اپنا ہتھوڑا اٹھاتا نا،
اللہ اکبر ہوتی تو پھر وہ سٹ مارتا نہیں تھا، اس پر رکھ دیتا تھا، مجھے میرے رب نے بلا لیا، اور اذان کا ادب کیا کرتا تھا۔ شاعر اسلام میں سے کسی چیز کا ادب، یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ ان کا کوئی اور چیز بتا، کہتے کہ رات کو چھت پہ چڑھ جاتا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رات کو قرآن مجید پڑھتے، ساری رات قرآن پڑھتے، ساری رات امام صاحب قرآن پڑھتے۔ یہ ان کو دیکھتا دل میں آہ بھرتا، کہتے اللہ جی میں اکیلا ہوں، میرا کوئی بڑا بیٹا نہیں ہے جو میرا ساتھ دیتا میرے کاروبار میں بھی دن کو تھوڑی سی دیر کمر سیدھی کر لیتا، میں بھی ساری رات قرآن پڑھتا، کاش مجھے بھی یہ نعمت مل جاتی، میں بھی ساری رات قرآن پڑھتا، ساری رات امام صاحب کی طرح میں اللہ کے ساتھ گفتگو کرتا، باتیں کرتا، دل میں وہ جو کوڑن تھی، وہ جو درد تھا، وہ جو حزن تھا، وہ جو ملال تھا، کسی طرح میں امام صاحب کی طرح میں بھی قرآن پڑھنا شروع کر دوں۔ میں کثیر العیال ہوں، میں بچوں کی روزی روٹی میں لگا رہتا ہوں، لیکن وہ جو دل میں کڑن تھی، وہ جو جذبہ تھا، اللہ نے اس جذبے کو ایسا محسوس کیا۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ینظر الی صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا۔ ہم تو دنیا میں فیصلہ کرتے ہیں نا، یہ خوبصورت کتنا ہے اور یہ مالدار کتنا ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں، میرے ہاں جو اس کو جانچنے کا جو معیار ہے وہ دو چیزیں ہیں، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہوں، اس عمل میں اخلاص کتنا ہے۔ اور اس لیے کہتے ہیں اخلاص ہر عمل میں پیدا ہوتا ہے دو چیزوں سے، ایک تو توبہ کا پر اس کو لگ جائے تو اللہ اس عمل کے اندر اخلاص پیدا کر، اور دوسرا انسان ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرے، ریاکاری دکھلاوا نہ ہو، لوگ مجھے دیکھیں تو کہیں کہ واہ واہ یہ کتنا خوبصورت پڑھتا ہے، یہ کتنا صدقہ خیرات کرنے والا ہے، یہ کتنا شجاع اور بہادر ہے، یہ ذہن نہ ہو، بلکہ محض اللہ کی رضا کے لیے کردار ادا کرنے والا ہو، یہ ایسا عمل ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں تھے، انگریز روز بڑی زیادتی کرتا تھا، بڑا مارتا تھا، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ انگارے نیچے بچھا دیتا، حضرت شیخ الہند کو اوپر لٹا دیتا، اور صرف ایک بات کرتا، فتویٰ دے دے ہمارے خلاف بات نہ کر، ہیں جی ہم تجھے بہت بڑا ادارہ بنا کے دیں گے، بڑا دارالعلوم بنا کے دے دیں گے، جو چاہے گا کر لیں گے، یہ کام نہ کر، ہمارے خلاف بات نہ کر۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب معمول تھا، کہتے ہیں یہ تو ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے، اگر بلال کسی چیز سے نہیں ڈرا تو ہم بلال کی محبت کرنے والے ہم بھی کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا، صرف تھوڑی سی عمر میں اللہ نے بڑا کام لیا، بڑی بڑی تحریک ان سے چلوائیں، اور دین کے غلبے کے لیے وہ کردار ادا کیا کہ آج سینکڑوں ادارے مل کر بھی حضرت شیخ الہند جتنا کام نہیں کر سکتے، جو انہوں نے اکیلے تنہا کام کیا۔ ایسے رجال قال تیار کر دیے، 20 بڑے مسلمان کتاب آپ پڑھیں، وہ سارے حضرت شیخ الہند کے تیار کرتے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہر آدمی اپنی جگہ ایسا مجمع البحرین تھا جس کا تصور نہیں تھا۔ انہوں نے بڑا کام کیا، بڑا کردار ادا کیا، لیکن قرآن کے ساتھ ایسی محبت رکھی، ایسا تعلق رکھا کہ انہوں نے اپنے رب کو اس دنیا میں راضی کر کے گئے۔ اس لیے آج کے الحمدللہ یہ جو مجلس ہے، یہ جو محفل ہے، یہ بڑی خوبصورت ہے۔ آپ لوگوں نے قرآن مجید سنا، حافظ صاحبان نے سنایا، اور الحمدللہ اللہ نے اس گھر کو قبول کیا، اور اللہ دنیا کے اندر قابلیت کی بنیاد پر نہیں قبول کرتا، بلکہ وہ توفیق کی بنیاد پر قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہم ایک دعا مانگتے ہیں، وما توفیقی الا باللہ، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ کی اس توفیق کے ساتھ ہی انسان آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے آپ جتنا اس توفیق کو مانگتے چلے جائیں گے، اللہ دیتے چلے جائیں گے، مانگتے چلے جائیں گے، اللہ دیتے چلے جائیں گے۔ اور اللہ کے دینے کا انداز یہ ہے کہ انسان، حدیث میں آتا ہے رمضان المبارک جب آتا ہے تو اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، آسمان دنیا پہ آ کے انسان کو کہتے ہیں جو تیرے دل میں آتا ہے مانگ، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم تو ابھی ہاتھ نیچے نہیں کرے گا میں دے دوں گا، کیوں دے دوں گا؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے جو تم چاہتے ہو میں تمہیں دے دوں گا، جو تم چاہو گے میں تمہیں مل جائے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ایک آدمی
ایسا بیمار جس کو دنیا کے سارے معالجین نے کہا ہمارے پاس تیرا کوئی علاج نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں ایک مکھی کے سر جتنا ایک آنسو اس کا زمین پر نہیں گلتا، اللہ اس سے پہلے اس کے مسئلوں کو حل کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے انسان دل کی صداقت کے ساتھ اللہ سے مانگے، دل کی صداقت کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ وہ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے، ایک آدمی آنکھوں سے نابینا تھا، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، مجھے آنکھیں دے دے، مجھے آنکھیں دے دے، مجھے آنکھیں دے دے، لیکن وہ اوپر والی زبان سے مانگ رہا تھا، دل کی زبان سے نہیں مانگ رہا تھا، دل کی زبان سے نہیں مانگ رہا تھا تو آنکھیں نہیں مل رہی تھی۔ حجاج کی نظر پڑی تو پوچھا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اتنے سالوں سے اللہ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں نہیں ملی۔ اس نے کہا میرے 7 چکر پورے ہونے سے پہلے اگر تیری بینائی نہ لوٹی نا، آنکھوں تو تیری نہیں ہے لیکن میں تیری گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ کہتے ہیں جب اس کو پتہ چلا آنکھیں تو نہیں تھی، اب گردن مار دے گا، اور یہ ایسا ہے کہ یہ مار دے گا، یہ ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا، یہ مارنے میں بڑا تیز ہے، مارنے میں بڑا ہی تیز ہے، اور یہ کہتا بعد میں ہے کرتا پہلے ہے۔ اس نے تو مہربانی کی مجھے کہا کہ 7 چکروں تک تیری نظر آ جانی چاہیے۔ مورخین کہتے ہیں پھر وہ رویا، پھر زبان سے نہیں رویا، پھر دل کی زبان سے رویا، دل سے رویا۔ 7 چکر کیا کچھ چکر لگائے تھے، ایسا رویا اللہ نے اس کی بینائی واپس کر دی، ایسا رویا اللہ نے اس کی بیماری واپس کر دی۔ اس لیے آج ہم یہاں موجود ہیں، آپ اللہ کے حضور جتنا رو لیں گے اللہ اتنا راضی ہو جائے گا۔ اور آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں، حدیث میں فرمایا وہ آدمی ناکام ہو گیا جس نے رمضان کو پایا اور اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکا، اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ جبریل امین نے دعا کی، اللہ کے رسول نے کہا آمین آمین۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول کی آمین بھی وہاں پر ہے، جبریل کی دعا بھی ہے، گویا جبریل دعا کر رہے ہیں، سید الملائکہ دعا کر رہے ہیں، اور جبریل امین دعا کر رہے ہیں، اور سید الانبیاء آمین آکھ رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے رب کو راضی نہ کر سکا تو گویا ہم اس دعا کا مستاق بن جائیں گے۔ اس لیے ہم نے اس کی کوشش کرنی ہے۔ یہ جو بقیہ ایام ہے بالکل پتہ ہی نہیں چلے گا، یوں سمجھیں کچھ سیکنڈ کا رمضان رہ گیا، کچھ سیکنڈ کا رمضان رہ گیا۔ ابھی رمضان شروع ہوا تھا اور آج کتنے رمضان ہو گئے، اور 23 روزے ختم ہو چکے، پتہ ہی نہیں چلے گا، چند سیکنڈ کی بات ہے، آپ حیران ہوں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا، کل آپ کہیں گے کہ رمضان کدھر چلا گیا۔ عید الفطر کا چاند سمجھے یوں نظر آ رہا ہے، یوں کھڑا ہے۔ اس لیے ان اوقات کو بڑا قیمتی بنا لیں، ان اوقات کو بڑا قیمتی بنا لیں۔ اور قیمتی کیسے بنے گا؟ قیمتی کیسے بنے گا؟ کہتے ہیں ایک آدمی غیر رمضان میں 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اور رمضان میں 1 مرتبہ کہتا ہے، دونوں برابر ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم میں کون اتنی طاقت رکھتا ہے کہ سارا رمضان میں ہم 1 دفعہ سبحان اللہ کہیں۔ اگر ہم نے رمضان المبارک میں اپنی نیکیاں اکٹھی کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لیا، تو یہ تو ایسا ہے کہ آپ دیکھیں ہم میں سے ہر آدمی کے پاس وقت نہیں ہے، غیر رمضان میں ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ رمضان میں اللہ کی وہ تجلیات موسلا دھار بارش کی طرح یوں برس رہی ہوتی ہیں، ہر آدمی کا دل نرم ہوتا ہے۔ ان دنوں میں سیل کے مہینوں میں آدمی جتنا چیز اکٹھی کر رہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ جتنی چیز ہمیں پتہ ہے غیر رمضان میں وہی چیز 1000 کی ملے گی، رمضان میں ہمیں 1 روپے کی ملے گی، تو ہم کیوں نہ 1 روپے والی چیزوں کو بہت زیادہ اکٹھا کر لیں۔ اس وقت آپ نے اگر نفل پڑھا تو فرضوں کو پہنچ گئے، فرض پڑھا تو فرض 70 گنا آگے بڑھ گئے۔ اور یہ ایک بڑی خوبصورت اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق نصیب فرمائی ہے۔ ان اوقات کو قیمتی بنائیں خوب، اور کوشش یہ کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بخشائے لوگ تھے، لیکن قرآن کے ساتھ محبت تھی۔ ایک قرآن رات کو ختم کرتے، ایک دن کو کرتے، ایک تراویح کو کرتے۔ آج بھی ہمارے جو حضرت ہیں الحمدللہ ان کا معمول ہے ہر روز ایک منزل پڑھ لیتے ہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو ایک منزل پڑھ لیتے ہیں، رمضان میں 3 قرآن سنتے ہیں۔ یہ ایک ہمت اور استقامت ہے۔ اگر ایک آدمی اتنی مصروفیات کے باوجود، اتنے بیانات کے باوجود، اتنی رہنمائی کے باوجود، اتنے منصب اور مقام کے باوجود اگر قرآن کو اتنا وقت دیتا ہے، میرے اور آپ کے پاس تو وقت ہی وقت ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے اوقات کو قرآن پر لگانا ہے، اپنے اوقات کو قرآن پر لگانا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں اللہ سب کے ان اعمال کو شرف قبولیت نصیب فرما لے۔ دعا کر لیتے ہیں۔